حضرات مکرم، میں نے عرض کیا تھا ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر کا مسئلہ۔ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ کہنے والے جو بتا رہے ہیں وہ ٹرانسجینڈر سے مراد لے رہے ہیں خواجہ سراؤں کو، ہجڑوں کو، خسروں کو، حالانکہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر بنیادی طور پر خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک خواجہ سراؤں کا، خواجہ سرا کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں ذرا اپنی گفتگو کی روانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ قدرتی طور پر کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نہ تو وہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں۔ جب وہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی نہیں ہوتے ہیں انسان، تو ایسی صورت میں وہ افزائش نسل کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کی خصوصیات کے حامل نہیں ہوتے، تو ان کو ہم خسرا کہیں، ہجڑا کہیں، اس کو خواجہ سرا کہیں، ان کو ٹرانسجینڈر میں شمار کریں، جو بھی ہے، یہ اب ہماری اپنی مرضی کی بات ہے۔ یہ جو قانون جو پاس کیا گیا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو جس صنف میں چاہے اس میں رجسٹر کرا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ شاید آپ کے اوپر سے گزر گیا ہو، ذرا وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی مرد ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے مرد کی حیثیت سے زندگی گزارنا پسند نہیں، میرا تو جی چاہتا ہے میں عورتوں کی طرح مٹک مٹک کے چلوں، عورتوں جیسے لباس پہنوں، سرخی پاؤڈر بھی لگاؤں، تو میں تو عورت کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قدرتی طور پر میں مرد کی حیثیت سے پیدا ہوا ہوں، لیکن یہ کہ میں اپنی رجسٹریشن عورت کی حیثیت سے کرانا چاہتا ہوں، تو یہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ نادرہ میں اپلیکیشن دے، متعلقہ محکموں سے اپنے آپ کو مرد کی بجائے ایک عورت ڈکلیئر کرائے اور اس حیثیت سے زندگی گزارے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو وہ کہے کہ جی میں ہوں تو عورت قدرتی طور پہ، لیکن میں عورتوں کی طرح وہ سبمسو رہ کے اور جناب دبی ہوئی رہ کے، اور اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جہاں پر مردوں کا غلبہ ہے اور مردوں کی حکمرانی ہے، میں یہاں پر عورت کی حیثیت سے غلامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، میں مرد کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور مجھے انہی کا دبنگ لہجہ پسند ہے، انہی کے طور طریقے پسند ہیں، میں ایک مرد کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو یہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ متعلقہ محکموں میں جا کر اپنی شناخت تبدیل کروائے اور اپنی رجسٹریشن وہ مرد کی حیثیت سے کرا لے۔ حضرات مکرم، جب یہ بات ہوئی تو ایک عام آدمی شاید یہ سوچے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ آزادی رائے، اظہار رائے کا معاملہ ہے، ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، تو جس طرح چاہے زندگی گزارے، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس قانون کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بھی دیکھیں، یعنی مضمرات ہیں اس میں کہ کیا کیا نتائج ہیں نکلیں گے، ان کی طرف بھی نظر ڈالیں، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس قانون سازی یہ دوسرے ممالک میں پہلے ہو چکی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں LGBT، آرگنائزیشن کا نام ہے LGBT۔ اب یہ کیا ہے؟ اب آپ میں ماشاءاللہ ملتان شہر میں بیٹھے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ، انگریزی سے واقف لوگ بیٹھے ہوں گے۔ L فار لیسبینز، G فار گیز، B فار بائی سیکسولز، اور T فار ٹرانسجینڈرز۔ لیسبین، گیز، بائی سیکسولز، ٹرانسجینڈرز، یہ انگریزی کے 4 لفظ ہیں جن کا پہلا لفظ لے کے اس کیا کہیں آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ لیسبین کسے کہتے ہیں؟ معاف کیجئے، اس سٹیج کا تقدس تو اجازت نہیں دیتا یہ تمام باتیں کرنے کی، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے
وہ عورتیں جو ہیں عورت مکمل عورت ہیں لیکن وہ جنسی تعلق مردوں کی بجائے دوسری عورتوں کے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں، وہ لیزبینز کہلاتی ہیں۔ گیز وہ مرد جو ہیں تو مرد لیکن وہ جنسی تعلق عورتوں کی بجائے مردوں سے رکھنا چاہتے ہیں اور قوم لوط کے پیروکار ہیں، وہ گیز کہلاتے ہیں۔ بائی سیکسولز وہ لوگ جو چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، وہ بے شک مخالف سنس سے، یعنی اگر مرد ہیں عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر عورتیں ہیں تو مردوں سے تعلق جنسی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کو اپنی جنس یعنی مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے وہ جنسی حظ اٹھانے کا شوق بھی ساتھ ہے، یعنی صرف وہ مردوں اگر مرد ہیں تو صرف عورتوں کی طرف مائل نہیں اور اگر عورتیں ہیں تو صرف مردوں کی طرف مائل نہیں، وہ بائی سیکسولز کہلاتے ہیں۔ اور ٹرانسجینڈرز وہ جو ہجڑے ہیں، جو خسرے ہیں، جو طبعی طور پر فطری طور پر پیدائشی طور پر نہ مردوں میں ہیں نہ عورتوں میں ہیں۔ اچھا اگر آپ غور کریں تو ان میں صرف ٹرانسجینڈرز وہ ہیں جو کہ قدرتی طور پر کسی کمی کا شکار ہیں، باقی جو ہیں تینوں ان کو آپ ظاہر مرد ہیں عورتیں ہیں لیکن اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہیں تو اب ان کو کوئی الزام دینے کی بجائے، ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بجائے، ان کو شرم دلانے کی بجائے ان کو ماشاءاللہ قانون تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس قانون کے تحت کیا ہوگا؟ چونکہ اب آپ ہیں تو مرد لیکن ایک عورت کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کیا مطلب یہ کہ ایک عورت کی شادی تو پھر مرد سے ہوگی نا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا تو آپ کی شادی دوسری عورت سے تو نہیں ہوگی، آپ کی شادی تو دوسرے مرد سے ہوگی۔ آپ ہیں حقیقتاً مرد لیکن آپ نے اپنے آپ کو عورت کے طور پر رجسٹر کرا لیا، اب قانونی طور پر آپ عورت ہیں۔ اب جب عورت ہیں تو آپ کی دوسری عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، تو آپ کی مرد سے ہوگی۔ حقیقتاً آپ مرد ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ وہی قوم لوط والا معاملہ ہوگا، وہی بے راہ روی اور وہی خباثت اور بیہودگی۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک مرد کے طور پر رجسٹر کرا لیا، مجھے عورت کے طور پہ زندگی نہیں گزارنی۔ اب جب اس کی رجسٹریشن ایک مرد کی حیثیت سے ہوئی تو ظاہر ہے اس کی شادی وہ کسی مرد سے تو نہیں ہو سکتی، اب اس کی رجسٹریشن وہ قانونی طور پر مرد ہے، اب مرد کی شادی مرد سے تو نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں اب اس کی شادی عورت سے ہوگی، حقیقتاً وہ عورت ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جنس پرستی کا راستہ کھل گیا، اس کو لیگلائز کر دیا، اس کو قانون کے حوالے سے جائز قرار دے دیا گیا۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پر آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون سازی اسلام کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہو سکتی، وہاں پر یہ قانون بنایا گیا، بن بھی گیا، نافذ العمل بھی ہے، اور 28,000 سے زائد عورتوں اور مردوں نے اس طرح رجسٹریشن کرا بھی لی۔ اب ذرا بتائیے، مجھ سے پوچھا اخبار والوں نے، میں نے کہا کہ بھائی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو عورتوں جیسا لباس پہننا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کی وضع قطع اختیار کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ عورت ہیں تو مردوں جیسا لباس پہننا اور مردوں جیسے طور طریقے اختیار کرنا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو صرف ظاہری وضع قطع بدلنا جب یہ گناہ ہے اسلام کی روشنی میں، تو قانونی طور پر دوسری صنف میں شامل ہو جانا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، اب ہم پتہ نہیں یہ مغرب کی اندھی تقلید میں کہاں تک پہنچیں گے، اور اس کے جو معاشرے میں جو اثرات ظاہر ہوں گے۔ ابھی تو پورے ملک میں آپ کہیں گے جی 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں اگر 28,000 29,000 بندوں نے اگر رجسٹریشن کرا لی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟
لیکن یہ سلسلہ اگر شروع رہا تو یہ تعداد تو پھر لاکھوں اور لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک جا سکتی ہے. اور آج جو لوگ اس کو بے توجہی سے دیکھ رہے ہیں، کل معاذ اللہ ان کے گھر کا مسئلہ ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنا دینی فریضہ انجام دینا چاہیے، اور یہ عوام کو اس کے خلاف ایک ریئیکشن ضرور ظاہر کرنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ وکلاء سے بھی رابطہ کر رہا ہوں، اور اس محفل میں جو ہمارے قانون شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میری نظروں سے اوجھل ہوں اور میں نے ان پر توجہ نہ کی ہو سکتا ہے کچھ باتیں میرے موقف کے خلاف ہوں، وہ اس کے حق میں بتا سکیں، وہ اگر قائل کر سکے سبحان اللہ، ہم نے کوئی ضد تو نہیں پکڑی ہوئی. لیکن مجھے وہ ترمذی شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کی تباہی کا زیادہ اگر خطرہ اور ڈر ہے تو قوم لوط والے افعال کے حوالے سے ہے. یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے اور پیش نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں کم از کم اس حوالے سے، اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، ویسے ظاہر ہے میں پارلیمنٹ میں 2 بار اس کا حصہ رہا ہوں، کہ وہاں پر عام طور پر جو قانون سازی ہوتی ہے ان میں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، جو لیجسلیٹرز، قانون ساز لوگ جو ہیں، تو ان کو قانون سازی کی الف بے بھی نہیں معلوم ہوتی. اور جو ٹیبل کیے جاتے ہیں وہاں پہ قوانین دیے جاتے ہیں کہ ہاں جی آج یہ قانون بننا ہے، وہ 90% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا قانون بننا ہے، اور اس کے مثمرات کیا ہیں، امپلیکیشنز کیا ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا. بس اگر حکومت کی طرف سے وہ بل آیا ہے تو وہ حکومتی نمائندے اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں، اگر اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے تو حکومتی نمائندے اس کے خلاف چل پڑتے ہیں. بس all those in the favor of the motion میں سے آئے، اگر وہ اقتدار والوں کی طرف سے ہے تو آئز والے جیت جاتے ہیں اور نیز والے ہار جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں کم از کم ایسے، اب یہ ہماری ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری، ہم ووٹ دیتے ہوئے یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس تک ہماری رسائی ہے، کوئی کام ہوگا تو چلو اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں گے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر اگر سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنی ہوئی تو یہ کیا کرے گا، یہ نہیں دیکھتے. بہرحال یہ اب اتنے زیادہ واعظ و نصیحت کا موقع نہیں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ یہ جو آج کل یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ آرگنائزیشن بتائی جو اس کے پیچھے ہے کہ لیزبینز، گیز، بائی سیکسولز اور ٹرانسجینڈرز، یہ نام بتا رہا ہے کہ ان کے آگے کیا، وہ کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا منوانا چاہتے ہیں اور کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ مسلمان، ان کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈٹ گئے تو پھر یہ ان کو کوئی جھکا نہیں سکے گا، ان کو ہٹا نہیں سکے گا، یہ سر کٹا دیں گے، صراط مستقیم سے نہیں ہٹیں گے. تو ان کے اندر اخلاقی انحطاط ایسا کر دیا جائے کہ یہ پھر سیدھے راستے کی طرف چلنے کی بجائے یہ عیاشی میں، یہ بدماشی میں، یہ فحاشی میں پڑے رہیں اور یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. حضرات مکرم، یہ تمام ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے.